فلم کے آغاز میں ہمیں ایک بوڑھا جوڑا دکھایا جاتا ہے جو سڑک پر سفر کر رہے تھے۔ وہاں دور تک صرف سڑکیں نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے اپنی نئی گاڑی خریدی ہے اور اب وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی نئی زندگی کو لے کر بہت پرجوش تھے۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ تب اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم بہت انجوائے کرنے والے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے جس میں صرف مشکلیں ہی مشکلیں تھیں اور اب ہماری زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ لیکن یہ باتیں کرتے ہوئے اچانک ان کی کار کا حادثہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ان کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گاڑی سے نکال کر ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب منظر تبدیل ہوتا ہے اور ہمیں 1962 کی ایک ملٹری اکیڈمی دکھائی جاتی ہے۔ یہاں 3 لڑکوں کا ایک گروپ ہے۔ وہ یونیفارم میں کینٹین میں کھانا لینے آتے ہیں۔ وہاں ایک لڑکی کھانا سرو کر رہی تھی۔ ایک لڑکا اس لڑکی کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں کھو جاتا ہے۔ تب وہ لڑکی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ آلو چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے آلو بہت پسند ہے۔ وہ اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے آگے جانے کو کہتی ہے کیونکہ لائن بہت لمبی تھی۔ باقی لڑکی اس پہ ہنستے ہیں لیکن وہ لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ وہ اسے کل دوبارہ ملے گا۔ بعد میں وہ لڑکی اپنے گھر واپس آتی ہے۔ اس کا باپ کرسی پر بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے اس کی نوکری کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بتاتی ہے کہ اس کی نوکری بہت اچھی جا رہی ہے۔ اس کا والد اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کسی فوجی لڑکے کو ڈیٹ تو نہیں کر رہی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس بات سے پریشان ہے کہ اس کی بیٹی کسی فوجی لڑکے کو ڈیٹ نہ کرے کیونکہ وہ لڑکے لاپرواہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کے بارے میں فکر مند ہے۔ منظر دوبارہ ہاسپٹل کی طرف منتقل ہوتا ہے جہاں ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے جس کے چہروں پر زخموں کے نشان ہیں۔ ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی اسے صرف کندھے پر چوٹ آئی ہے، لیکن وہ اسے ایک بری خبر بھی دیتا ہے کہ اس کا شوہر اتنا خوش قسمت نہیں تھا۔ اس کی سرجری ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہو جائے۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اس دوران اس کی بیٹی وہاں آتی ہے اور اپنی ماں سے ملتی ہے۔ دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ اس آدمی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اسی دوران اس کی دوسری بیٹی بھی ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے اور وہ بھی یہ سن کر بہت غمناک ہو جاتی ہے۔ سین ایک دفعہ دوبارہ ملٹری اکیڈمی کی طرف جاتا ہے جہاں وہی لڑکا جس کا نام سٹیو ہے کھانا لینے آتا ہے اور وہ لڑکی جس کا نام جینی ہے اسے دیکھتا ہے۔ سٹیو اسے اپنے ساتھ ڈنر کے لیے دعوت دیتا ہے لیکن وہ لڑکی یعنی جینی اسے انکار کر دیتی ہے اور اس کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ سٹیو ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے پیر کو دوبارہ ملے گا۔ جینی بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے۔ پھر منظر دوبارہ ہاسپٹل کی طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں ڈاکٹر نے بتاتا ہے کہ وہ اپنے والد سے مل سکتے ہیں اور جب وہ سٹیو کو دیکھتے ہیں تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ بہت مشکل میں ہے۔ اس کے بعد سٹیو مسلسل جینی کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جینی ہمیشہ اسے طرح طرح کے بہانوں سے منع کر دیتی ہے۔ پھر بھی سٹیو کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے اور وہ ہمت نہیں ہارتا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ کس مشن پر لگا ہوا ہے۔ جینی یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ اس کے رویے کے باوجود بھی سٹیو کی ہمت نہیں ٹوٹتی۔ جینی اس کے مثبت رویے سے متاثر ہونے لگتی ہے۔ ایک دن سٹیو جینی کے پاس آتا ہے اور اسے اتوار کو ملنے کے لیے کہتا ہے لیکن جینی اس کی بات پر دھیان نہیں دیتی۔ پھر دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک فلم دیکھنے کا پروگرام بناتے ہیں لیکن سٹیو جینی کے ساتھ فلم دیکھنے نہیں جاتا اور وہ دونوں ایک واک پر چلے جاتے ہیں لیکن جینی اپنی زیادہ بات نہیں کرتی۔ سٹیو ایک میز پر جا کر بیٹھتا ہے اور باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جینی کہتی ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ وہ کس قسم کا لڑکا ہے۔ سٹیو جواب دیتا ہے دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہے اور وہ اسے خوش رکھے گا۔ سام دوبارہ ہاسپٹل کی طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں جینی اور اس کی بیٹی اپنے والد کو ہوش میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہیں لیکن ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اس کی حالت ابھی مکمل طور پر مستحکم نہیں ہے لیکن بہتری کے آثار موجود ہیں۔ اس دوران سٹیو جینی کے ساتھ مزید وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے۔ جینی کے دل میں سٹیو کے لیے آہستہ آہستہ نرم گوشہ پیدا ہونے لگتا ہے لیکن اس کی والد اپنے سٹیو کو اپنی بیٹی کا موضوع نہیں سمجھتے۔ ایک دن جینی کے والد سٹیو کو اپنے ساتھ ایک خصوصی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں
वो उसे सख्त अल्फाज में समझाते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए बहुत मुहतात हैं और स्टीव को उनके मियार पर पूरा उतरना होगा। जेनी के वालिद ने हमेशा अपनी बेटी को फौजी लड़कों से दूर रहने की नसीहत की थी क्योंकि वो उनकी नजर में गैर जिम्मेदार होते हैं। स्टीव उनके तमाम चैलेंजेस को कबूल करता है और खुद को साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। वो जेनी के वालिद के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगता है ताकि उन्हें अपनी संजीदगी का यकीन दिला सके। जेनी के वालिद उसे मजीद आजमाइश में डालने के लिए एक चैलेंज देते हैं, निशानेबाजी का मुकाबला। वो स्टीव को एक बंदूक देते हैं और एक मखसूस फासले यानी 15 यार्ड से निशाना लगाने को कहते हैं। पहली कोशिश में वो निशाना खता करता है और जेनी के वालिद उस पर दबाव बढ़ाने के लिए उससे मुख्तलिफ सवालात करने लगते हैं ताकि वो घबरा जाए। स्टीव की दूसरी कोशिश होती है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो इसमें भी नाकाम हो गया है क्योंकि बोतल पर कोई वाज़ेह निशान नहीं था। लेकिन जब जेनी अपने वालिद को बोतल दिखाती है तो वो देखते हैं कि बोतल में एक छोटा सा सुराख मौजूद है जो जाहिर करता है कि दर हकीकत स्टीव ने निशाना लगा लिया था। ये देखकर जेनी के वालिद मुस्कुराते हैं और अपनी रजामंदी का इजहार करते हैं। जेनी के वालिद के दिल में स्टीव के लिए इज्जत और एतमाद बढ़ गया था और वो आखिरकार अपनी बेटी के इंतखाब को कबूल कर लेते हैं।